صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایام شہادت حضرت صدیق زہرا ہے اور اسی کی مناسبت سے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے. انشاءاللہ روز محشر ہم سب حضرت کی شفاعت کے ذریعے جنت میں داخل ہوں گے. قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے جو ہم کو بشارت بھی سناتی ہے اور عذاب سے ڈراتی بھی ہے. اور یہ اسی دو عنوان سے رسول کو یاد کیا جاتا ہے، بشیر و نذیر. بعض ایسی آیات ہیں کہ جہاں قرآن کسی عمل پہ بشارت سنا رہا ہے جنت کی کہ اگر تم نے تقوی اختیار کیا تو ہم نے متقین کے لیے جنت کو سجا کے رکھا ہے. والجنت عُزْلِفَتُ لِلْمُتَّقِينَ. اور کہیں پہ قرآن کسی عمل کے مقابلے میں اس کی سزا کا اعلان کر رہا ہے. اور عموماً ظاہر کہ ہم سب طلباء ہیں اور جب عقائد کی بحث پڑھتے ہیں، علم کلام کی بحث پڑھتے ہیں تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا دار عمل ہے اور وہ دار جزا ہے. لیکن کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جن کے کرنے کے بعد انسان کو اس دنیا میں بھی خسارہ ملتا ہے اور آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے. اس میں سے ایک عمل کی طرف پروردگار سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 میں اشارہ کر رہا ہے کہ ایک عمل ایسا ہے کہ جب انسان اگر اس کو انجام دیتا ہے تو ایسا نہیں کہ وہ اس بات کا انتظار کرے کہ آخرت میں جب پہنچے گا تو وقت اس کے لیے عذاب ہوگا. وہ اپنی جگہ پہ طے ہے عذاب ہونا. لیکن قرآن کہتا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کو اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں تو اس اذیت کے مقابلے میں ان کا عذاب اس دنیا میں یہ کہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اور بڑی لطافت ہے. ظاہر کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ کام انجام دیں جو بزرگ انجام دیتے ہیں. بزرگوں سے مراد جو شخصیات ہیں. مثال کے طور پہ بہت سے لوگ وہ تسبیح پڑھتے ہیں جو آقا بہجت پڑھتے تھے، اس انداز میں نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جس انداز میں آقا بہجت نماز پڑھتے تھے. یا ابھی جو مراجع کرام بزرگ موجود ہیں ہم ان کی تعصیب کرنا چاہتے ہیں کیونکہ بزرگوں کا عمل بڑا معتبر ہوتا ہے. جو شخصیتیں ہوتی ہیں ان کے اندر بڑی جاذبیت ہوتی ہے. اس جاذبیت کے نتیجے میں جب وہ عمل انجام دیتی ہیں تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان کی طرح کریں. لیکن کوئی کسی کی پیروی کر لے، کائنات میں خدا سے بڑی کوئی شخصیت نہیں ہے. ہم آقا بہجت کی طرح تسبیح پڑھ سکتے ہیں، ان کی طرح خلوص سے نماز پڑھ سکتے ہیں، ان کی طرح قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک کام ایسا ہے جس کی طرف پروردگار یہ اشارہ کر رہا ہے کہ جو اس دنیا میں اللہ کو اور رسول کو اذیت پہنچاتا ہے اللہ اس کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ اس کے معنی ہے کہ اللہ اور رسول کو اذیت پہنچانے والے کے اوپر اگر کوئی لعنت کر رہا ہے تو وہ خدا کی پیروی کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ پروردگار نے یہ نہیں کہا
ایک دوسرا مقام ہے وہاں پہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ مستقیماً پروردگار نے کہا کہ میں لعنت کرتا ہوں، خدا لعنت کرتا ہے۔ اس کے معنی کہ اگر برے لوگوں کے لعنت کرنے پہ کسی کو کوئی اشکال وارد ہو رہا ہے اور منہ بن رہا ہے تو وہ ہمارے سلسلے میں کچھ نہ کہے، پروردگار سے جا کے باتیں کرے، کیونکہ پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کو اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور صرف تکلیف پہنچانے کے بعد لعنت کا مسئلہ ہوتا تو یہیں بھی لعنت ہو گئی نہ، اس دنیا میں بھی لعنت ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ لعنت کا مسئلہ دنیا تک محدود نہیں ہے، اگر کوئی صاحب لعنت ہے، اگر کسی کے اوپر اللہ لعنت کر رہا ہے تو اس دنیا میں بھی لعنت ہوگی اور آخرت میں بھی لعنت ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور آخرت میں اس کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ آپ ظاہر کہ صاحبان علم و نظر ہیں، قرآن کو دقت سے پڑھتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ قرآن نے عذاب کی مختلف شکلیں بیان کی ہیں۔ کہیں پہ کہا کہ عذاب شدید ہم کریں گے، کہیں پہ کہا عذاب استدراج، یعنی دھیرے دھیرے کسی کو اس گمراہی کی طرف لے جانا، کہیں پہ قرآن نے کہا عذاب استیصال۔ یہ ہر عذاب کی اپنی اپنی ایک تعریف ہے، میں اس موضوع میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن یہاں پر جو پروردگار کہہ رہا ہے کہ وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، ایک ایسا عذاب جو رسوا کرنے والا ہے۔ یعنی اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتا ہے تو قابل لعنت ہے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور اس کے لیے آخرت میں ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اب تو یہ آخرت میں جا کے معلوم ہوگا کہ وہ عذاب کتنا ذلیل کرنے والا ہے، لیکن اس دنیا میں ہم نے ان لوگوں کو دیکھ لیا جنہوں نے اللہ اور رسول کو اذیت پہنچائی، وہ کل بھی تاریخ میں ذلیل تھے، آج بھی تاریخ میں ذلیل ہیں۔ ایک سلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ یہ اذیت کا جو مسئلہ ہے، اب یہ تاریخ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ رسول کے ساتھ کیا مسئلہ پیش آیا پوری 63 سال کی زندگی میں، اس کی طرف نہیں جانا ہے، صرف یہ عرض کرنا ہے کہ یہ اللہ نے اذیت کی بات کی ہے، محدود نہیں کیا ہے کہ اگر رسول دنیا سے چلا جائے اور اس کو اذیت کوئی کرے تو اس کے اوپر لعنت نہیں ہوگی، اور رسول کو اذیت کی بات کہی، وہ اذیت کہیں سے، میں ایک روایت اس میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس روایت سے ایک سنی عالم دین کا استدلال پیش کرنا چاہتا ہوں اور بات کو ختم کر دوں گا اسی آیت کے ذیل میں، کیونکہ مثال کے طور پر ابھی تو رسول نہیں ہے، دنیا سے چلے گئے، بظاہر دنیا سے چلے گئے، لیکن آیا کوئی اس وقت رسول کو اذیت کر سکتا ہے؟ کوئی ایسا کام کر کے؟ ظاہر ہے گھر آدمی کہے گا، کہتے ہیں نا جو بزرگان قبروں میں چلے جاتے ہیں اور ان کے بچے نالائق ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو اذیت کیوں کر رہے ہو قبر میں؟ اس کے معنی ہے کہ فزیکلی طور پر اگر کسی انسان کا وجود یہاں ہے پھر بھی اس کو اذیت پہنچ سکتی ہے، اور اگر وہ قبر میں چلا جائے تو پھر بھی اسے اذیت پہنچ سکتی ہے۔ تو رسول اکرم نے اس مسئلے کو حل کر دیا کہ یہ اذیت کا تعلق صرف میری ذات سے نہیں ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں، میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی مجھے اذیت کرنے کا طریقہ میں تم کو بتا رہا ہوں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی من اذاها فقط اذانی۔ یہ روایت ہے جس کو بخاری نے بھی نقل کیا ہے، دیگر بزرگان نے نقل کیا ہے، وہ اس وقت تفصیلی بحث ہے، وہ میں ادھر نہیں جاتا، صرف اس روایت کے بارے میں جو ایک سنی عالم نے ایک جملہ کہا ہے اس کی طرف آپ کے توجہ کو مبذول کرنا ہے کہ فاطمہ میرے وجود کا ٹکڑا ہے، اور جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے فقط مجھے نہیں پہنچائی بلکہ جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے خدا کو اذیت پہنچائی۔ اب اس روایت کو اس آیت سے ملا کے دیکھیے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور رسول کو اذیت پہنچاتا ہے پروردگار کی لعنت دنیا میں بھی آخرت میں۔ رسول کہنے کہ فاطمہ میرے وجود کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے خدا کو اذیت پہنچائی۔ تو اب سارے مقدمات کو ہٹا کر اگر نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا کہ جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے خدا کو اذیت پہنچائی۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ ایک عالم دین ہے اہل سنت کے بڑے مشہور ہے، اس کا نام ہے سہیلی۔ اس طرح کے عالم کم ہیں سنیوں میں اس طرح کے نام کے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، آپ جانتے ہیں کہ جب آپ سیرت کے باب میں جائیں گے تو دو مشہور کتابیں ہیں منابع اولیاء میں، سیرہ ابن ہشام اور سیرہ ابن اسحاق۔
سیرہ ابن اسحاق زیادہ قدیمی ہے نسبتاً سیرہ ابن ہشام کے. سیرہ ابن ہشام کی شرح لکھی ہے سہیلی نے جو عالم دین ہے سنی. اس شرح میں ایک بات نقل کرتا ہے اس حدیث کے ذیل میں جس میں رسول نے فرمایا کہ فاطمہ میرا جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی. عجیب جملہ ہے. کہتا الا ان من سبھا فقد کفر، آگاہ ہو جاؤ اس بات پہ کہ جس نے فاطمہ کو برا بلا کہا وہ کافر ہو گیا. پھر علت بیان کرتا ہے، توجہ رکھیے گا. لأنها، کیونکہ فاطمہ کو سب کرنا یبغض رسول اللہ، اللہ کے رسول کو ناراض کرتا ہے. اب یہاں سے گفتگو کو ملاحظہ کریے گا کہ کہتا یہ آپ بتا سکتے تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں. دروازے کے پاس بیٹھے خدا کے واسطے نہ بیٹھیں. مجھے لگتا ہے کہ نئے طالب علم ہیں، ان کو نہیں پتا کہ یہاں کی ٹھنڈک سے کھیلا نہیں جاتا ہے. تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں. توجہ رکھیے گا. کیا کہتا ہے وہ کہ جس نے فاطمہ کو سب کیا وہ کافر ہو گیا. آیت کو ملائیے. جو اللہ کو اذیت کرتا ہے وہ مسلمان رہے گا؟ مسلمان تو نہیں رہے گا. جس نے فاطمہ کو، اب یہ سب اب آپ جا کے لغت میں تلاش کریں. میں اردو کے وہ معنی نہیں بیان کر سکتا یہاں پر جو سب کا استعمال کیا جاتا ہے اردو میں. مناسب نہیں ہے ممبر سے بھی اس طرح کی باتیں کرنا. بس آپ یہ سمجھیے کہ برا بھلا کہنا، اذیت پہنچانا. اس جملے کو سب کو آپ نہج البلاغہ میں بھی جا کے تلاش کر سکتے ہیں. اس موقع پہ کہ جب صفین کے موقع پہ علی بن ابی طالب کے لشکر والے معاویہ کے لشکر والوں کو سب کر رہے تھے، علی نے ڈانٹا کہ خبردار یہ باتیں نہیں، اس طرح کی باتیں مومنوں کی زبان سے مناسب نہیں ہے. یعنی سب بہت اچھی بات نہیں ہے. قرآن نے بھی ایک جگہ پہ آ کے اس کے استعمال کیا ہے کہ تم ان کے برے خداؤں کو سب نہ کرو. یعنی سب اتنی بری چیز ہے کہ برے کو بھی سب نہ کرو. تو پروردگار کیا کریں کہ جو میں کرتا ہوں. اگر کوئی انسان برا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ برے کو سب نہیں کرنا. کہ کرنا کیا ہے؟ لعنہم اللہ. یعنی اسلام میں لعنت جائز ہے، سب جائز نہیں ہے. اور سہیلی اس شرح میں کہتا ہے کہ جس نے فاطمہ کو سب کیا اس نے کفر اختیار کر لیا. بات یہاں تک ہو گئی. تو اس کے معنی یہ ہے کہ فاطمہ زہرا کے سلسلے میں کفر کی علت کیا بنی؟ سب برا بلا کہنا. اب آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر، آپ کیونکہ ابھی بھی مشغول ہیں درس و تدریس میں، سارے مطالب آپ کے ذہن میں ہیں. علت جو بیان کی جاتی ہے کسی چیز کی وہ دو قسم کی ہوتی ہے. علت یا علت معممہ ہوتی ہے یا علت مخصصہ ہوتی ہے. علت مخصصہ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک خاص چیز ہے جس کی وجہ سے یہ چیز ہے. اگر ہم یہ مانیں کہ سب علت مخصصہ ہے کفر کے لیے، اگر کوئی جناب زہرا کو سب کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. تو اس کے معنی کوئی خاص چیز کی وجہ سے سب کر رہا ہو، اذیت پہنچا رہا ہو، کسی ایک خاص چیز کی وجہ سے اذیت پہنچا رہا ہو، تو یہ خاص چیز جو کہ سب کا باعث بنے گی اس کی وجہ سے انسان کافر ہو جائے گا. لیکن سہیلی کہتا ہے کہ یہاں پہ جو علت بیان ہوئی ہے سب کی، یہ مخصصہ نہیں ہے، یہ معممہ ہے. ہر وہ کام جو زہرا کو ناراض کر رہا ہو، ہر وہ چیز جو زہرا کو ناراض کر رہی ہو وہ سب کے دائرے میں آئے گی. اور جو چیز سب کے دائرے میں آئے گی وہ زہرا کے دشمن کو کافر بناتی چلی جائے گی. اب جب علت معممہ ہو گئی تو فتق کا چھیننا ہو سکتا ہے سب کے دائرے میں آ جائے، علی کو تکلیف پہنچانا ہو سکتا ہے سب کے دائرے میں آ جائے، حسن و حسین کو تکلیف پہنچانا ہو سکتا ہے سب کے دائرے میں آ جائے. تو جو کہ دائرہ بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے تو نتائج بھی بڑے ہوتے چلے جائیں گے. اب جناب زہرا کے سلسلے میں جب کوئی گفتگو کرے تو بہت سوچ سمجھ کے گفتگو کرے. یہ رسول کی جگر کا ٹکڑا ہے، ان کو اگر برا کہا تو ہم نے رسول کو برا کہا، ہم نے اللہ کو برا کہا، اور جس نے اللہ اور رسول کو برا کہا وہ کافر. یہ علت معممہ ہے. اور اس بات کو اس دور میں تو سب جانتے ہی ہیں، اس دور میں بھی جانتے تھے کہ ان کو اگر ناراض کر دیا
تو بڑے مسائل پیش آ جائیں گے. آپ نے سنا ہے یہ تاریخ ہے بالآخر. آپ جا کے ایک اور کتاب پڑھیے گا ان ایام میں، ایک کتاب پڑھیے آپ جا کے، ابن قتیبہ دینوری کی کتاب ہے الامامہ والسیاسہ، بہت زبردست کتاب لکھی ہے اس میں اس باب کو جا کے پڑھیں، جناب زہرا کے باب کو جا کے پڑھیں. میں نے کیا کہا کہ ہر وہ چیز جو جناب زہرا کے غضب کا باعث بنے گی وہ علت معممہ میں آ جائے گی. ایک باب قائم کیا ہے اس نے دینوری نے، ایک متعصب قسم کا عالم ہے اہل سنت کا، ناصبی ٹائپ کا انسان ہے جو اہل بیت کا دشمن ہے، لیکن یہ پروردگار کا معجزہ ہے کہ پروردگار دشمن کے ذریعے ہی زہرا کی فضیلت بیان کرتا ہے. اس نے بہت سے مقدمات نقل کیے ہیں، وہ بچوں کو پھر کبھی انشاءاللہ توفیق ہوئی تو عرض کریں گے، ایک دو تین کر کے بچانے کی کوشش کی اپنے لوگوں کو جنہوں نے جناب زہرا کے دروازے پہ آ کر لکڑی جمع کی. اس کے معنی یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو بچانے کی کوشش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ بچانے والا جانتا ہے کہ زہرا کے در کی عظمت کیا ہے. ورنہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس بیعت کے مسئلے میں کسی اور کے دروازے پہ لوگ جمع نہیں ہوئے، ایسا تو نہیں ہے کسی اور کو تکلیف نہیں پہنچائے گی، بہتوں کو تکلیف پہنچائے گی. قبیلے بنی اسلم نے نہ جانے کتنے لوگوں کو مارا، جو آپ وہاں ماحول جا کے دیکھیں، آپ کتابوں میں جا کے پڑھیں کہ دو طرح کے لشکر لوگ وہاں پہ موجود تھے. کچھ لوگ تھے جو لوگوں کو بلا کے کہتے تھے کہ خلیفہ کی بیعت کرو، کہتے میں نے بیعت کر لی، خدا حافظ جائیے. اور کچھ تھے کہتے ہم بیعت نہیں کریں گے، ان کو قبیلے بنی اسلم کے حوالے کر دیا جاتا کہ ان سے نمٹ لو. تو ایسا تو نہیں کہ مدینے میں کسی اور کے دروازے پہ لوگ جمع نہیں ہوئے، لیکن اسی دروازے کو بچانے کی کوشش کرنا، ان لوگوں کو بچانے کی کوشش کرنا جو اس دروازے پہ آگ و لکڑی لے کے جمع ہوئے تھے، اس بات کی دلیل ہے کہ دشمن بھی سمجھتا ہے کہ اس دروازے کی اہمیت کیا ہے. کیونکہ رسول جانے سے کچھ دن پہلے کہہ کے گئے تھے داروہا داری و بیتوہا بیتی، فاطمہ کا دروازہ میرا دروازہ ہے، فاطمہ کا گھر میرا دروازہ گھر ہے. گویا رسول یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس نے فاطمہ کے دروازے پہ آگ و لکڑی جمع کی، اس نے رسالت کے دروازے پہ جمع کی. تو اس میں ایک جملہ ہے، میں صرف ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ دوسری بات بھی کسی مجلس میں عرض کروں گا کہ جب یہ قضیہ پیش آیا اور خلیفہ ثانی دروازے پہ آئے اور شہزادی دروازے کے قریب آئی، ابھی وہ مرحلہ پیش نہیں آیا آگ و لکڑی کا اور فشار دینے کا، نہ ابھی صرف بات ہو رہی ہے، ابھی صرف بات ہو رہی ہے. تو شہزادی پس در ہیں اور ایک آہ بھری شہزادی نے، اس آہ کا نتیجہ یہ تھا کہ کتنے لوگ وہاں سے روتے ہوئے چلے گئے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، ہم رسول کی بیٹی کے دروازے پہ آگ و لکڑی جمع نہیں کر سکتے. لیکن خلیفہ ثانی اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ جو ظالم اور جابر قسم کے لوگ تھے وہاں پہ پڑا، تو جناب زہرا کی نگاہ خلیفہ دوم پہ پڑ گئی. اب یہ دینوری لکھ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. دینوری کہتا ہے کہ جب جناب زہرا کی نگاہ خلیفہ ثانی کے چہرے پہ پڑی تو رسول کی بیٹی نے کہا کہ میرے لیے اس دنیا میں سب سے منفور چیز یہ کہ میں تیرے چہرے کو دیکھوں. منفور کا مطلب سمجھ گیا، یعنی اگر انسان کو کسی سے نفرت ہو جائے تو اس نفرت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میں اس سے راضی نہیں ہوں، اور جس سے شہزادی راضی نہیں اس سے رسول راضی نہیں، اور جس سے رسول راضی نہیں اس سے خدا راضی نہیں. یہ جملہ دشمن نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ رسول کی بیٹی نے خلیفہ ثانی کے چہرے پہ نظر کرنے کے بعد یہ کہا کہ میرے لیے تمہارے چہرے پہ نظر کرنے سے زیادہ منفور کوئی چیز نہیں ہے. تو جسے زہرا منفور کہتے ہیں پوری کائنات مل کے اسے عزت والا نہیں بنا سکتی. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو علت معممہ ہے. رسول کی زندگی میں جناب زہرا کو اذیت پہنچائی جائے انسان کافر، رسول کی زندگی کے بعد شہزادی کو تکلیف پہنچائی جائے انسان کافر. حد یہ کہ رسول کی بیٹی دنیا سے چلی جائے اور اس کی قبر پہ ظلم کر کے زہرا کو تکلیف پہنچائی جائے، پہنچانے والا کافر. یہ بات سب سمجھتے ہیں. میں دوسرا مرحلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، سب سمجھتے تھے. جو زور لگایا جا رہا ہے آج کے تبرئہ کیا جا رہا ہے کہ نہیں آگ و لکڑی والا مسئلہ پیش نہیں آیا تھا. بعض لوگوں نے تو ایسے بیجا اشکال کیے تاریخ میں کہ ہنسی آتی ہے اس کے بعد. آپ کہتے ہیں کہ دروازے پہ آگ و لکڑی جمع ہوئی، اس زمانے میں دروازہ گھروں میں ہوتا ہی نہیں تھا.
دروازہ ہوگا نہ ہوگا، لکڑی کا کوئی ماجرا پیش کیا جائے گا۔ انسان عقل سے کام لے۔ آپ اور ہم جب یہاں پہ گفتگو کرتے ہیں تو مثال جب گفتگو میں پیش کی جاتی ہے تو اس چیز کی جو اس معاشرے میں موجود ہو۔ میں کہیں ایک ایسی مثال پیش کرتا ہوں جو آپ نے کبھی سنی نہ ہو ہی نہیں معاشرے میں، تو گفتگو کبھی مانی جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ اگر اس زمانے میں دروازہ نہیں ہوتا تھا عرب میں تو پھر فاطمہ بنت اسد کے لیے دیوار میں در کیوں بنا؟ جب دروازے کا تصور نہیں ہے تو پھر ذکر دروازہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور آئیے کہ ہو سکتا ہے مکے میں ہوتا ہو، مدینے میں گھروں میں دروازہ نہیں ہوتا تھا، تو اگر مدینے میں گھروں میں دروازہ نہیں ہوتا تھا تو لوگ کیوں مچل گئے اس بات پر یا رسول اللہ تھوڑا سا دروازہ کھولنے کی اجازت دے دیجئے؟ جب اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ مسجد نبوی میں جتنے دروازے تھے سب کو بند کیا جائے، تو جب گھروں میں دروازے نہیں تھے تو بند کرنے کا حکم کہاں سے آیا؟ اور اللہ کا رسول اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں دیتا جب تک کہ ادھر سے کوئی حکم نہ آ جائے۔ تو یہ تو سب مانتے ہیں کہ مسجد نبوی کے اطراف میں جتنے گھر تھے سب کے دروازوں کو بند کیا گیا، فقط علی کے دروازے کو کھولا گیا۔ کچھ لوگوں نے آگے کہا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو ایک ونڈو کھول لیں۔ نہیں کھول سکتے۔ کچھ پھر بعد میں لوگ آئے، ایک چھوٹا سا روشن دان اگر آپ اجازت دیں تو کھول لیں۔ نہیں، ایک صاحب تو آگے یہ کہنے لگے کہ سرکار اگر اجازت دیں تو سوئی کی نوک کے برابر سوراخ کر لوں۔ نہیں، اتنی شدت کیوں ہے؟ جیسے علی کا دروازہ کھلا ہوا ویسے دوسروں کا دروازہ کھل جائے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ علی بھی اصحاب کی طرح ہیں، لیکن سب کے دروازے بند کروا کے، علی کا دروازہ کھلوا کے اور کسی کو سوئی کی نوک کے برابر بھی سوراخ کرنے کی اجازت نہ دینا، اس بات کی دلیل ہے کہ رسول جانتے تھے کہ اگر آج ہم نے ان کو سوئی کی نوک کے برابر سوراخ کرنے کی اجازت دے دی تو کم سے کم یہ سوراخ کے برابر علی کا مقابلہ کرنے کے لیے آ جائیں گے۔ تو ان کا دروازہ کھلا تھا، ہمیں بھی تو سوراخ کرنے کی اجازت دی تھی۔ رسول فرمانے نہ اپنی زندگی میں اہل بیت کا کوئی مقابل پسند کرتا ہوں، نہ اپنی زندگی کے بعد اہل بیت کا کوئی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب دروازہ نہیں تھا در بند کرنے کا حکم کہاں سے آیا؟ یعنی آپ ہی اشکال ہو تو علمی اشکال ہونا چاہیے، لیکن جب تعصب میں انسان اشکال کرتا ہے تو اسی طرح ہوتا ہے۔ تو سب کو پتا تھا اس زمانے میں بھی، ابھی وہی عرض کرنا چاہتا ہوں میں، سب کو پتا تھا یہ بات، سب جانتے تھے یہ بات کہ رسول کی بیٹی کی مرضی کی اہمیت کیا ہے، یہ رسالت کا جز کیسے ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث اور اس کے بعد آپ کی رحمت کروں۔ آپ بخاری جا کر پڑھیے، بخاری میں ایک منظر پیش کیا گیا ہے اس شہزادی کے اس واقعے کے آگ و لکڑی کے جمع ہونے کے بعد وہ جو مرحلہ پیش آیا کہ یہ دونوں خلیفہ اول اور خلیفہ دوم علی ابن ابی طالب کے گھر آئے۔ یہ یاد رکھیے گا، آپ تعلیم کو بہت دقت سے جا کے پڑھیے تو آپ کو ایک چیز بہت زبردست ملے گی، وہ یہ ہے کہ شہزادی علی ابن ابی طالب کا بے انتہا احترام کرتی ہے، اور یہی وہ احترام تھا جو شہزادی کی موت کا سبب بنا، جس کو دینوری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب کسی نے آ کر خلیفہ اول سے پوچھا کہ تم علی سے بیعت کیوں نہیں لے رہے ہو، تو کہا کہ جب تک فاطمہ زندہ ہے بیعت نہیں لیتے۔ اور اہل سنت کی کتابوں نے لکھی ہے بات کہ جناب زہرا کی شہادت کے بعد پھر علی ابن ابی طالب کو بلایا گیا، یہ انہوں نے لکھی، ہم نہیں مانتے ہیں، اور علی ابن ابی طالب سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا۔ علی ابن ابی طالب نے ان کے قول کے مطابق بیعت کر دی۔ یعنی سب یہ جانتے تھے کہ جب تک زہرا موجود ہے مدینے کے اندر کوئی علی کو کچھ کہہ نہیں سکتا۔ وہی جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کتنا چاہتی تھی علی کو، کتنا احترام کرتی تھی علی کا۔ جناب زہرا آئی، جب یہ دونوں آئے کہا کہ ہم رسول کی بیٹی سے ملنا چاہتے ہیں اور معاملات کو رفع دفع کرنا چاہتے ہیں۔
تو علی بن ابی طالب کا احترام دیکھیے، کہا میں فاطمہ سے پوچھوں. تو جب رسول اکرم دنیا سے جانے لگے ہیں تو علی بن ابی طالب کو وصیت کر کے گئے تھے، یا علی یاد رکھنا، ما امرت کا بہی فاطمہ انفذ ما امرت کا بہی فاطمہ، فاطمہ تمہیں جو حکم دے اس کو نافذ ضرور کرنا، جبکہ یہ وقت کے امام ہیں. یہاں سے ایک بحث اور شروع ہوتی ہے کہ جب فاطمہ کے پاس منصب نہیں ہے اور علی کے پاس منصب ہے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ رسول یہ کہہ کے جاتے کہ فاطمہ تمہیں علی کی ہر بات ماننا ہے. علی سے کہہ رہے ہیں کہ اگر فاطمہ تمہیں کوئی حکم دیں تو اس کو نافذ کرنا. یہ بحث ہے منصب و کمال کی، وہ کبھی پھر کسی موقع سے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. تو امام علی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں رسول کی بیٹی سے پوچھ لیتا ہوں، اگر وہ اجازت دیتی ہیں تو میں آپ کو اجازت دے دوں. علی بن ابی طالب جناب فاطمہ زہرا کے پاس کہا کہ وہ دونوں آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کی رائے کیا ہے؟ اب دیکھیے احترام میں امامت جناب فاطمہ زہرا کی نگاہ میں کمال احترام، جو ولایت عظمیٰ پہ فائز ہو شخصیت، جس کے لیے رسول کہہ کے گئی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس کی مرضی خدا کی مرضی ہو، جس کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہو، اس سے وقت کا امام آ کے کہہ رہا ہے کہ آپ اجازت دیں تو میں ان دونوں کا اندر آنے دوں. شہزادی کہتی کہ یہ گھر آپ کا گھر ہے، میں کنیز آپ کی کنیز ہوں. آپ احترام دیکھ رہے ہیں شہزادی کا، جو کمال کے اس مرتبے پہ فائز ہو وہ علی سے کہے کہ میں آپ کی کنیز ہوں، تاکہ مدینے والے سمجھ لیں کہ علی کا رتبہ کیا ہے. جب رسول کی بیٹی علی کے سامنے اپنی کنیزی کا اعلان کر رہی ہے تو پھر کائنات میں کوئی نہیں جو علی کے سامنے سر اٹھا کے بات کر سکے. یہاں پہ زیادہ نے یہ بات کہی، اجازت نہیں دی. اب جملہ سنیے گا، اب سمجھ میں آتا ہے کہ لعنت کسے کہتے ہیں، اب سمجھ میں آتا ہے کہ زہرا کو اذیت پہنچانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. جو میں نے کہا کہ جو اللہ اور رسول کو اذیت پہنچاتا ہے وہ کافر ہو گیا، وہ مسلمان نہیں رہ گیا، وہ یہاں پہ معلوم ہوتا ہے. یہ دونوں آئے، آنے کے بعد وہ کیفیت نہیں تھی جناب زہرا کی بات کر سکتی تھی. پہلے کہ لکھا ہے، بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ چہرے کو موڑ لیا. اچھا ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں تاکہ بات آپ کے لیے اور آسان ہو جائے. یہ جو رضا و غضب کی بات ہوتی ہے نا، جب جناب زہرا کا تذکرہ آتا ہے کہتے ہیں کہ ان کی رضا خدا کی رضا، ان کے غضب خدا کا غضب. یہ رضا اور غضب کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کو کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ یہ کہیں رکھی جاتی ہے، کہیں طاق پہ، کہیں کمرے میں، کہیں باکس میں رکھ دی گئی کہ یہ رضا ہے یہ غضب ہے؟ نہ. اللہ نے انسان کو دو بودی بنایا ہے، ایک اس کا جسم ہے، ایک اس کی روح ہے. کچھ صفات ایسے ہیں جو اس کے جسم سے متصل ہیں اور کچھ صفات ایسے ہیں جو اس کی روح سے متصل ہیں. چونکہ جسم دکھتا ہے تو جسم سے متصل صفات بھی دکھتے ہیں. روح نظر نہیں آتی تو روح کے صفات نظر نہیں آتے. میں مثال دوں، مثلا کالا ہونا یہ انسان کے جسم کی صفت ہے، روح کی صفت نہیں ہے. کسی کی روح کالی نہیں ہوتی، روح کا کوئی رنگ نہیں ہوتا. کسی انسان کا لمبا ہونا، کسی انسان کا پستہ قد ہونا یہ جسم کی صفت ہے. تو جو صفتیں جسم کی ہیں وہ جو کہ جسم نظر آتا ہے تو صفتیں بھی نظر آتی ہیں، لیکن جو صفتیں روح کی اور نفس کی ہیں چونکہ وہ دونوں چیزیں نظر نہیں آتی تو اس کی صفت نظر نہیں آتی ہے. تو غضب اور رضا، علم و سخاوت، شجاعت و حلم یہ سب نفس کی صفت ہے، یہ کبھی آپ کو نظر نہیں آئے گی. میں پورے دعوے سے آپ سے کہتا ہوں کوئی اس مجمع میں ہے جو یہ کہہ دے کہ میں نے علم کو دیکھا ہے؟ کسی نے علم کو دیکھا؟ نہیں دیکھا. آپ نے عالم دیکھا ہے، علم نہیں دیکھا. کیوں؟ اس لیے کہ علم نفس کی صفت ہے اور نفس نظر نہیں آتا تو وہ صفت بھی نظر نہیں آئے گی. آپ نے شجاعت دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی. شجاع دیکھا ہے. آپ نے عقل دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی. کیوں؟ آپ نے عقل دیکھی، عاقل دیکھا ہے. اسی لیے رسول اکرم فرماتے ہیں، سنیوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے، لو کان الرجل علما لکان علیا. اگر کبھی تمہیں علم کو انسانی شکل میں دیکھنا ہو تو وہ شکل علی بن ابی طالب کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
لو کان العقل رجلا لکان حسنا، اگر تمہیں کبھی عقل دیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے تو حسن ابن علی کے وجود کو دیکھ لو، یہ مجسمے عقل ہیں، تو جو صفتیں نفس کی ہوتی ہیں وہ نظر نہیں آتی، ان کے آثار سے پہچانا جاتا ہے۔ انہی دو صفتوں میں سے ایک صفت ہے رضا اور ایک صفت ہے غضب، یہ کہیں دیکھی نہیں جا سکتی، یہ کہیں رکھی نہیں جا سکتی، لیکن انسان کے وجود سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ راضی ہے کہ ناراض ہے۔ میں مثال دے دوں تو بات اور واضح ہو جائے۔ مجلس پڑھ رہا ہوں میں یہاں پہ، ایک صاحب وہاں سے اندر آئے اور جیسے ہی وہ آئے، میں نے تھوڑا سا مجلس کو رکھا، میں کہا سرکار تشریف لائیے، وہ کہہ رہے نہیں لوگ ڈسٹرب ہونے، کہ نہیں آپ کو تو آگے آنا پڑے گا، تشریف لائیے، اور میں نے 2-4 جملے ان کی شان میں کہے۔ اس سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا کہ میں ان سے راضی ہوں؟ آپ نے میری رضا دیکھی نہیں، لیکن میرے باڈی لینگویج سے معلوم ہو رہا ہے کہ میں راضی ہوں، کیونکہ میں نے ان کا احترام کیا۔ وہ جب وہ آئے تو اپنی مجلس کو روک دیا، ان کو صدر مجلس میں لا کے بٹھایا، اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد ایک صاحب اور آئے، اور میرے تعلقات اچھے نہیں تھے ان سے۔ اب وہ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ مولانا مجھے دیکھیں، اور مجھے آگے بلا، میں دیکھ ہی نہیں رہا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ جو دوسری شخصیت آئی ہے، اس سے میرے کیا ہوا؟ میں اس سے راضی نہیں ہوں۔ یعنی جس کا میں نے استقبال کیا اس سے میں راضی، اور جس سے میں نے منہ پھیر لیا اس سے میں ناراض۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مولانا کی نہ رضا کی کوئی حیثیت ہے، نہ ناراضگی کی کوئی حیثیت ہے، کیونکہ اگر ہماری مجلس میں کسی نے واہ واہ کر لیا تو ہم اس سے راضی، اگر مجمع خاموش رہا تو ہم ناراض، کیونکہ ہماری رضا خدا کی رضا ہو نہیں سکتی، ہماری ناراضگی خدا کی ناراضگی ہو نہیں سکتی۔ لیکن جس شخصیت کی ناراضگی اور رضا خدا کی رضا اور ناراضگی سے جا کے مل جائے، وہ کسی شخصیت کے آنے پہ اگر اپنا منہ پھیر لے تو یہ منہ پھیرنا ہمارے منہ پھیرنے سے بہت الگ ہوگا۔ اب جا کے بخاری پڑھیے، جب شہزادی کے پاس یہ دونوں گئے ہیں تو شہزادی نے منہ پھیر لیا۔ یہ منہ پھیرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو آئے ہیں وہ دنیا کی نظر میں مسلمان ہوں گے، رسول کی بیٹی کی نظر میں مسلمان ہوں گے۔ اس کے بعد جو عجیب مرحلہ لکھا ہوا ہے ہم پڑھتے ہیں کہ سلام کیا، کس کو؟ رسول کی بیٹی کو سلام کیا، جواب نہیں آیا۔ یہ تو ہم جیسے 2-4 لفظ پڑھنے والے طالب علم بھی جانتے ہیں کہ سلام کرنا واجب نہیں، لیکن جواب دینا واجب ہے اور فوری ہے، تاخیر نہیں کر سکتے آپ۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس موزل کو کیسے حل کریں گے آپ؟ مسلمانوں کا خلیفہ، اور جس نے مسلمانوں کو اس خلیفہ کو خلیفہ بنانے میں سب سے زیادہ زحمت کی، وہ ساتھ میں ہے، رسول کی بیٹی کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے، اس دروازے پہ کھڑا ہے جہاں جبریل آ کے سلام کرتے ہیں جواب ملتا ہے، جہاں رسول آ کے سلام کرتے ہیں جواب ملتا ہے، جہاں فرشتے آ کے سلام کرتے ہیں جواب ملتا ہے، لیکن یہ دونوں سلام کر رہے ہیں، ادھر سے جواب نہیں آ رہا ہے۔ اب میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس ولایت عظمیٰ کے درجے پہ فائز کوئی شخصیت کسی کے سلام کا جواب نہیں دے رہی ہے تو اس کے نتیجے میں اس کی ولایت پہ توجہ نہیں کرنا، ان کے اسلام کو دیکھنا پڑے گا۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس کے اوپر خدا کی لعنت ہو جائے وہ کافر ہو جاتا ہے، جس کے سلام کا جواب فاطمہ نہ دے وہ پوری دنیا کے لیے مسلمان ہوگا لیکن فاطمہ کے لیے وہ کافر ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ بخاری نے لکھا ہے کہ سلام کا جواب نہیں ہے۔ اب رسول کی بیٹی کی طرف سے سلام کا جواب نہ ہے، وہ رسول کی بیٹی جس کے باپ نے کبھی کسی کو اپنے اوپر سلام کرنے کی زحمت نہیں دی، لوگ چھپے رہتے تھے دیوار کے پیچھے کہ آج رسول ادھر سے نکلیں گے تو ہم سب سبقت کریں گے سلام کرنے میں، رسول پہلے سلام کرتے تھے۔ وہ اس کی بیٹی اپنے گھر میں موجود ہو، کوئی آ کر سلام کر رہا ہو، یہ تاریخ کہاں لے کے جائے گی ان مسائل کو؟
زہرا سے دشمنی انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ یہ سب پتا تھا، سب کو پتا تھا کہ رسول کی بیٹی کی رضایت اور ناراضگی کی حیثیت کیا ہے۔ لہذا آپ جا کے روایت میں یہ ایک مسئلے کو جا کے پڑھیں، صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ خطبہ فدق جب آپ پڑھیں گے اس میں ایک بحث ہے، ایک بحث نام کے سلسلے میں ہے۔ خطبہ فدق میں خطبہ فدق کے مختلف نام بیان کیے گئے ہیں، مثلا خطبہ حضرت فاطمہ زہرا، خطبہ فدق، خطبہ لمہ، یہ نام بھی ہے خطبہ فدق کا۔ لمہ کے سلسلے میں تفصیل ہے کہ اگر لمہ پڑھا جائے اس کو، یعنی میم کے اوپر تجدید دے کے پڑھا جائے تو مراد ہے ہمسن جماعت، یعنی جناب زہرا جب نکلی ہیں اپنے گھر سے خطبہ دینے کے لیے تو اپنے پردے کا اہتمام ایسا کیا کہ اپنے چاروں طرف ان خواتین کو رکھا کہ جن کا قد فاطمہ زہرا کے برابر تھا تاکہ ان کا قد نظر نہ آنے پائے، اس لیے اس کو لمہ کہتے ہیں۔ اگر بغیر تجدید کے پڑھیں گے تو اس کے معنی ہوں گے ہم فکر جماعت، یعنی جب جناب زہرا نکلی ہیں اپنے گھر سے خطبہ دینے کے لیے تو وہ خواتین ان کے ساتھ تھیں جو ان کی ہم فکر تھی، اور دونوں معنی سمجھ میں آتے ہیں، وہاں پردے کو محفوظ رکھا جا رہا ہے اور یہاں فکر کو محفوظ رکھا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جناب زہرا کے ساتھ دربار تک صرف وہی خاتون آ سکتی جو زہرا کے ساتھ فکر میں ہمانگی رکھتی ہو۔ تو مختلف وہ نام نقل کیے گئے ہیں، اس میں اور بھی باتیں ہیں۔ اس میں ایک بحث یہ ہے جس میں بڑا زور لگایا دشمن نے کہ یہ بات طے کرنا پڑے گی کہ جس حالت میں خطبہ دیا تھا جناب زہرا نے اس دربار میں کھڑے ہو کے، وہ حالت غضب تھی کہ حالت رضا تھی۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں، غضب کی حالت میں نہیں تھی، غصے کی حالت میں نہیں تھی، ایک طبی چیز تھی، باپ مر گیا تھا اور حق چھین لیا گیا تھا تو آ کر خطبہ دیا تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حالت غضب میں۔ ایک بیچ کے عالم ہے ہمارے پاس، ان کا نام ابن ابی الحدید معتزلی، ہم ان کو شیعہ نہیں مانتے، سنی ان کو سنی نہیں مانتے، وہ بیچ میں ہیں۔ ان کا کام ہے بات کو برابر کرنا، ان کا کام ہے، آپ دیکھ لیجیے، اگر تاریخ میں دیکھ لیجیے تو پڑھ لیجیے آپ، ان کا کام ہے، ہوتے ہیں معاشرے میں کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جو نہ ادھر ہوتی ہیں نہ ادھر ہوتی ہیں، وہ بات کو برابر کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی وہ عالم ہے جو بات کو برابر کرتا ہے، کبھی وہ ہماری طرف چلی جاتی ہے تو کہتی ہے یہ شیعہ ہو گیا، خود ہی تھی جو شرح لکھی ہے، جب آپ شرح پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ شیعہ ہے، اچھی اچھی باتیں لکھی ہیں اس نے، لیکن جب اس کا مقدمہ پڑھیں گے تو کہیں گے بیوقوف انسان ہے، یہ شیعہ نہیں ہو سکتا، شیعہ بیوقوف نہیں ہوتا، کیونکہ اپنے خطبے میں لکھتا ہے کہ الحمدللہ الذی قدم المفضول علی الفاضل، پروردگار کی حمد اس بات پہ کہ اس نے کمتر کو بیشتر پہ مقدم کر دیا۔ یہ حمد ہو رہی ہے کہ توہین ہو رہی ہے پروردگار کی؟ اس جملے سے لگتا ہے کہ شیعہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ بات کو برابر کرنا چاہتا ہے۔ ادھر یہ کہتا ہے کہ علی ابن ابی طالب اچھے آدمی تھے، لیکن ادھر کہتا ہے کہ نہیں، مفضول کو خدا نے افضل پہ فضیلت دی ہے، یہ کام کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، تفصیل ہے یہاں پر۔ وہ تفصیل کیا ہے؟ کہ وہ تفصیل یہ ہے کہ حالت غضب میں تھی لیکن فدق کی وجہ سے نہیں تھی، کسی اور مسئلے کی وجہ سے تھی، اپنے بیٹے کی شہادت کی وجہ سے، باپ کے چلے جانے کی وجہ سے، جو بھی مسئلہ ہو، یہ تفصیل بیان کی ابن ابی الحدید معتزلی۔ لیکن مجھے جو بات عرض کرنا وہ یہ ہے کہ اس تفصیل کا بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ابن ابی الحدید معتزلی بھی سمجھتا تھا کہ زہرا کی رضا کی حیثیت کیا ہے۔ مدینے میں خلیفہ سے فقط جناب زہرا ناراض نہیں تھی، بہت سی عورتیں ناراض تھیں، بہت سے مرد ناراض تھے، لیکن یہ سب کو معلوم تھا کہ کس کی رضایت انسان کو جہنم تک سے بچا سکتی ہے اور کس کی ناراضگی انسان کو جہنم میں لے جا سکتی ہے۔ تو جناب زہرا اس شخصیت کا نام ہے کہ اگر یہ کسی سے راضی ہو جائے تو خدا راضی، یہ کسی سے ناراض ہو جائے تو خدا ناراض۔ بس بات کو ختم کیا۔ اب آئیے قرآن میں، یہی رضا و ناراضگی، رضایت و ناراضگی کے اوپر قرآن نے ایک جگہ پر ہجرت کرنے والوں کی کچھ خصوصیات بیان کی کہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں ان کے کچھ آثار ہیں۔ غفر اللہ ذنبہم، پروردگار اس کے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، پروردگار اس کو
رزق حسنہ دیتا ہے. یہ ہجرت کرنے والوں کی صفت ہے. اس میں سے ایک یہ ہے وہ رضی اللہ عنہم، خدا ان سے راضی ہو جاتا ہے. کس سے راضی ہو جاتا ہے؟ جو راہ خدا میں ہجرت کرتے ہیں. قرآن نے کوئی قید نہیں لگائی کس کے ساتھ کرتے ہیں. اکیلے کرتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، خاندان والوں کے ساتھ کرتے ہیں. یہ میں بہت نیچا درجہ بیان کر رہا ہوں. ابھی جو بات عرض کرنا وہ یہ ہے، وہ کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ عالم کے ساتھ کرتے ہیں، فاضل کے ساتھ کرتے ہیں، مرجع کے ساتھ کرتے ہیں، آیت اللہ کے ساتھ کرتے ہیں. تو جیسے جیسے شخصیتوں کا معیار بڑھتا جائے گا آپ کی ہجرت کا معیار بھی بڑھتا چلا جائے گا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کائنات میں سب سے معتبر ہجرت تو اسی کی ہوگی جو رسول کے ساتھ ہجرت کر رہا ہے. رسول ہجرت کر رہے ہیں. اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ اجباری ہجرت تھی. وہ اس میں بہت مطالب ہے. اگر انسان جا کے اس کتابوں کو پڑھے تو سوال یہ ہے کہ آپ جائیے کہ مکے میں، پہلے میں خالی پڑھتا تھا، جب جا کے دیکھا تو اندازہ ہوا کہ ایسا نہیں ہے کہ مکہ یہ ہے اور رسول ایسے نکل کے گئے ہوں مدینے کی طرف. تو کوئی بھی نہیں جائے گا، کوئی عقل مند نہیں. معلوم ہے دشمن پیچھے لگائے، رسول مکے کے پیچھے کی طرف آئے، ایک غیر طبی راستے کی طرف آئے رسول اکرم. جو راستہ تھا نہیں مدینے جانے کا، راستہ بنایا رسول نے مدینہ جانے کا. اس غیر طبی راستے پہ کسی کا مل جانا اس بات کی دلیل ہے کہ کفار کی جاسوسی کتنی قوی تھی. فلاں صاحب وہاں کیا کر رہے تھے بھائی؟ رسول تو طبی راستے سے گئے نہیں. ہم آپ نہیں جائیں گے تو رسول کیا جائے گا؟ ہم کو اگر جان کا خطرہ ہو آنکھوں میں اور مجھے تہران ایئرپورٹ جانا ہو تو میں اس راستے سے جاؤں گا. تو معلوم 10 منٹ کے بعد مجھے پکڑ لیا جائے گا. تو جو عقل کل ہو وہ جب دشمن سے بچ کے مکے سے مدینے جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس راستے سے نہیں جائے گا جس سے سب جا رہے ہیں. کوئی نیا راستہ بنائے گا. اب اس نئے راستے پہ کسی کا مل جانا یہ اس کو مشکوک بنا رہا ہے. یہ آپ یہودیت کی تاریخ کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ آدمی وہاں جائے تو رسول کی حکمت عملی ہے. یہ مسلمانوں کا رسول نہیں ہے، یہ اللہ کا رسول ہے کہ اس نے دشمن کو اپنے ساتھ لے لیا. لیکن اگر چھوڑ دیتے، اب یہ مسلمان قصیدے پڑھتے رہے. لیکن اب میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہیں پہ بات کو ختم کر دوں گا کہ جو انسان ہجرت کرتا ہے اللہ کہتا ہے کہ میں اس سے راضی ہوں. اور ظاہر ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس سے اللہ راضی ہو جائے. میں نے مجلس پڑھی اور مجلس ختم ہونے کے بعد ایک بشارت آ گئی میرے لیے. یہ سب ہوتا رہتا ہے. ہاں یہ نہ سمجھیے گا. مرحوم ملا صدرہ نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب میں اسفار میں کہ ایک شخص تھا حج کرنے کے لیے گیا. وہ تھوڑا سا دماغ سے تھوڑا سا کم تھا. کچھ لوگ ان کو چھیڑ رہے تھے. تو جب واپسی کا مرحلہ پیش آیا، حج ختم ہوا اور سب جانے لگے، سب اپنا سامان پیک کر رہے تھے، تو کچھ لوگوں نے کہا چلو اس سے کچھ مذاق کرتے ہیں. ایک پیپر پہ عربی میں لکھا ھذا برات من النار، ھذا برات من النار. سب ایک ایک برگا لیے ہوئے تھے اور آئے اس کے کمرے میں. میں کہا یہ کیا لیا؟ کہا یہ برگا ہے، تمہیں نہیں ملا؟ کہا یہ کیسا برگا ہے؟ کہا ہم لوگ حج کر کے جب پلٹ رہے تھے خانہ کعبہ کے قریب تھے تو اوپر سے ایک برگا گرا، اس میں لکھا تھا ھذا برات من النار. ہم سب تو جنتی ہو گئے، تمہیں نہیں ملا؟ بیوقوف بنا رہے تھے بیچارے کو. اس کو بہت کھلا حج کرنے تو ہم بھی آئے تھے. وہ کہے گا ابھی ہم بھی لے کے آتے ہیں. اور گیا خانہ کعبہ کے کھڑا ہو گیا. یقین ہونا چاہیے. طلب میں یقین پیدا ہو تو عطا کیسے نہ ہوگی. یہ کون سی بات ہے؟ میں بھی حج کرنے آیا، میرے دوست بھی حج کرنے آیا، تم نے سب کو برات من النار کا نامہ دے دیا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کہتے ہیں اوپر سے ایک نامہ گرا، ایک کاغذ گرا اور اس پہ برات من النار اس انداز میں لکھا تھا کہ اس کو جیسے آپ موڑ کے پڑھیں گے وہ سیدھا نظر آئے گا. اب وہ دوڑتا ہے، انہوں نے کہا ہم بھی لے آئے. کہا تمہیں کس نے دیا؟ جس نے تمہیں دیا تھا اس نے ہمیں دیا. تو یہ سارے مسائل پیش آتے ہیں انسان کی زندگی میں. میں مثال دے رہا ہوں، میں کوئی حقیقت بیان نہیں کر رہا ہوں. مثال کے طور پر مجلس ختم ہونے کے بعد اگر مجھے کہیں سے بشارت مل جائے کہ اس مجلس کے بعد خدا مولانا سے راضی ہو گیا تو بات ختم ہو گئی. اب میں جیسی مجلس پڑھ کے باہر نکلا، میں کہا مولانا وہ آپ کی وہ فلاں مسئلہ جو تھا آپ نے بیان کیا تھا، وہ فلاں صاحب بہت ناراض ہیں اس بات سے اور جانتے وہ درس خارج کے طالب علم ہیں. نے کہا ہوا کریں. کہا وہ ناراض ہیں. نے کہا ہوا کریں.
कहा 25 साल से हौजे में पढ़ रहे। हमने कहा हुआ करे, कहा क्या हुआ मसला क्या? हमने कहा सब नाराज हो जाए, हमको तो पता है कि खुदा राजी है, यानी कि बस आखिरी मंजिल है मैं गुफ्तगू की मेरी। मैंने कहा फला साहब आपके उस नुक्ते से बहुत नाराज थे। हमने कहा हुआ करे, क्यों आप परेशान क्यों नहीं? हमने कहा परेशान इसलिए नहीं है कि जिसकी रज़ायत सबसे अहम है वो हमसे राजी है, बाकी सब नाराज होते रहे, मुझे किसी की रज़ायत की फिक्र नहीं है। इसके माने ये है कि जब खुदा बंदे से राजी हो जाए तो बंदे के लिए खुदा की रज़ा अहम है, बंदों की रज़ा की कोई हैसियत नहीं है। यही मसला तो मदीने में पेश आया जब एक शख्स रसूल के साथ हिजरत करके रज़ी अल्लाह अन्हुम का मिज़दाक बन गया, तो उसके बाद किसी शख्सियत के दरवाजे पे जाकर उससे उसकी रज़ायत का तलब करना इस बात की दलील है कि वो भी ये जानते थे कि जब तक ये राजी नहीं वो राजी नहीं। सुभान अल्लाह। भाई इनको तो कहना चाहिए जब किसी ने मदीने में आके कहा अरे रसूल की बेटी नाराज है, हुआ करे खुदा तो राजी है। किसी ने आके कहा अली नाराज है, तो हुआ करे अल्लाह तो राजी है। ठीक है, अल्लाह की रज़ायत से बढ़ के किसी की रज़ायत नहीं है। लेकिन हिजरत करने के बाद, वो भी रिसालत के हमरा हिजरत करने के बाद, रज़ी अल्लाह का लक़ब लेने के बाद भी किसी के दरवाजे पे उसकी रज़ायत लेने के लिए आना इस बात की दलील है कि मदीने वाले समझते थे कि जब तक रसूल की बेटी राजी नहीं खुदा भी राजी नहीं। रज़ी अल्लाह अन्हुम बनना आसान है, लेकिन ज़हरा के नज़दीक अपने को राजी करना बहुत मुश्किल है। बस अजीब ये है जनाब ज़हरा, जिसने अल्लाह उसके रसूल को अज़ियत पहुँचाई। बात और भी तुम्हें बयान कर सकता था, लेकिन इससे ज़्यादा वक्त में गुंजाइश नहीं है। वरना एक हदीस थी जिसको ज़हाबी ने मीज़ानुल इत्तिदाल में नक़ल किया है कि कभी ज़िंदगी रही तो अर्ज़ करूँगा कि वो कहता है कि अव्वल शख्स यदखुलुल जन्नह फातिमा बिन्त मोहम्मद, जन्नत में सबसे पहली दाखिल होने वाली शख्सियत रसूल की बेटी फातिमा होगी। यहाँ पे सवाल उठता है, सिर्फ सवाल आपके हवाले कर रहा हूँ कि जो हर मरहले में अव्वलियत रखता हो, जिसे रसूल अरबी कहते हैं, जो खिलकत में अव्वल हो, जो नूर में अव्वल हो, जो अक्ल में अव्वल हो, जो दुनिया में की खिलकत के एतबार से अव्वल हो, कायदतन होना ये चाहिए कि सबसे पहले जन्नत में रसूल जाएंगे। लेकिन ज़हाबी कहने के नहीं, रसूल नहीं, रसूल की बेटी चाहिए, जो फलसफा है। तो अगर किसी ने ज़हरा को राज़ी कर दिया तो फिर किसी और की रज़ायत की ज़रूरत नहीं होती। अगर किसी से ज़हरा नाराज़ हो तो कोई उसको जन्नत तक पहुंचा नहीं सकता, क्योंकि मिल्कियत इनके पास है। हज़रत आयतुल्लाह जवादी अमली हफ़ज़हुल्लाह ताला अपने तरफ से तफ़सीर कुरान में एक रवायत नक़ल करते हैं, वही रवायत पढ़ के मैं बात को ख़त्म कर रहा हूँ, ताकि वो अफराद के जो अपने घरों में मजलिस करते हैं, वो अफराद के जो जनाब ज़हरा के नाम पे खाना बांटते हैं, ज़हमत करते हैं, वो इस बात को समझे कि उनकी अज़मत क्या है जनाब ज़हरा की। मरहूम मजलिसी ने भी इस रवायत को नक़ल किया, लेकिन मैंने आगा जवादी अमली का नाम इसलिए कि एक मोतबर शख्सियत है। कहते कि जब रोज़े महशर बर्पा होगा, अव्वलीन और आखरीन का मजमा जमा होगा और उस मजमे में रसूल की बेटी दाखिल हो गई होगी। वो मंजर पेश किया है रवायत में। तो आलम ये होगा कि अहले महशर को ये हुक्म दिया जाएगा कि अपनी निगाहों को झुका लो, इसलिए कि महशर के इस मैदान में रसूल की बेटी तशरीफ ला रही है। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह, मैदान महशर में आपकी बेटी जब तशरीफ ला रही थी तो नूर का हाला था जो उससे चारों तरफ से घेरे हुए था। कोई चाहकर भी फातिमा के वजूद पे अपनी निगाह नहीं डाल सकता था, लेकिन फिर भी कुदरत का ये एहतमाम के ऐलान हो रहा कि अपनी निगाहों को झुका लो, इसलिए कि रसूल की बेटी आ रही है। या रसूल अल्लाह जरा कूफा और शाम के बाजार में आ जाइए। आपकी नवासी जब कूफा और शाम के बाजार में आ रही है तो कहा जा रहा है कि ये तमाशाइयों आओ और आले रसूल का तमाशा देखो। जब जनाब ज़हरा आएंगी उस मैदान महशर में तो एक नूर का
हाला ہوگا، ایک نور کی سواری ہوگی جس کے دونوں طرف ہزاروں فرشتے ہوں گے جو اس کو سنبھال کے آگے بڑھ رہے ہوں گے۔ اور جب جناب زہرا اس میدان میں پہنچیں گی تو حکم پروردگار ہوگا، یہ میری کنیز خاص جنت میں داخل ہو جائے گی۔ جناب زہرا جنت کی طرف بڑھیں گے اور دروازے پہ جا کے رک جائیں گے۔ بس یہاں سے روایت کو ملاحظہ کریں گے تو عظمت معلوم ہوگی جناب زہرا کی۔ لیکن جناب زہرا جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ پھر آواز قدرت آئے گی، میری کنیز خاص آپ جنت میں کیوں نہیں جا رہی ہے؟ جناب زہرا خدا کو خطاب کرتے کہ پروردگار میں یہ چاہتی ہوں کہ آج اہل محشر میری عظمت کا اندازہ لگا لیں۔ پروردگار کہے گا، اے میری کنیز خاص کیا چاہتی ہے تم؟ کہ پروردگار میرے جتنے چاہنے والے ہیں جب تک وہ جنت میں نہیں جائیں گے میں نہیں جاؤں گا۔ حکم خدا آئے گا، اے فاطمہ بنت رسول جائیے اس میدان محشر میں اور اپنے چاہنے والوں کا ہاتھ پکڑ کے اسے جنت کی طرف لے جائیے۔ روایت کے عجیب جملے ہیں کہ فاطمہ اس اہل محشر میں سے اپنے چاہنے والوں کو ایسے چنے گی جیسے ایک پرندہ خراب دانوں سے صحیح دانوں کو چنتا ہے، اور اپنے چاہنے والوں کا ہاتھ پکڑیں گی، سب کی شفاعت کریں گی اور جناب زہرا جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر نوبت آئے گی ان چاہنے والوں کی کہ یہ چاہنے والے جمع ہو کے جنت کی طرف بڑھیں گے، یہ بھی دروازے جنت پہ جا کے رک جائیں گے۔ آواز قدرت آئے گی، یہ زہرا کے چاہنے والے تم جنت سے کیوں نہیں جا رہے ہو؟ یہ سب کہیں گے پروردگار ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ دنیا پہچان لے کہ زہرا کے چاہنے والوں کی عظمت کیا ہے۔ آواز قدرت آئے گی، یہ زہرا کے چاہنے والوں جاؤ محشر کے اس مجمع میں جاؤ جس نے زہرا کے نام پہ کسی کو پانی پلایا ہو، جس نے زہرا کے نام پہ کسی کو کھانا کھلایا ہو، جس نے زہرا کے نام پہ کسی کی مدد کی ہے، سب کا ہاتھ پکڑ کے جنت پہ لے جاؤ۔ یا اللہ اے میرے پروردگار، یہ عظمت والی خاتون جب میدان محشر میں آئے تو اس طرح سے شفاعت کر رہی ہے، اور یہی خاتون جب دربار میں کھڑی ہے اپنے حق کا مطالبہ کر رہی ہے، ظالم کا نام تمہارا حق دے گا۔ اے عزیزو، حق نہ دیا ہوتا زہرا کو برداشت تھا، لیکن ایک مصیبت ایسی ہے جو زہرا پہ تنہا آئی۔ اے بی بی زینب، آپ نے مکہ چادر بازار میں گئی، بہت تکلیف ہوئی، لیکن پورے سالے کربلا میں کوئی ایسا مرحلہ نہیں آیا جب کسی ظالم نے یہ کہا زینب تم جھوٹی ہو۔ لیکن زہرا کے لیے یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ زہرا کہتی ہے ارے میں جھوٹی نہیں ہوں۔ بس یہ ایام شہادت ہے، میں شہادت نہیں، وہ تین گفتگو ہے جو علی بن ابی طالب نے جناب زہرا کی قبر پہ بیٹھ کی۔ اب میں نے بیان کیا تھا کہ جناب زہرا علی بن ابی طالب کو کتنا چاہتی ہے، لیکن جب وصیتیں کرنا شروع کی ہے تو اس میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ علی جب مجھے قبر کے حوالے کر دیجیے گا تو بہت جلدی اٹھ کے نہیں آئیے گا۔ علی مجھے قرآن کی تلاوت کا بہت شوق ہے، علی مجھے تلاوت قرآن کا بہت شوق ہے، کچھ دیر بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریے گا۔ اللہ اکبر، علی کے لیے مرحلہ بہت سخت ہے۔ ایک طرف فاطمہ کی وصیت ہے کہ میری قبر میں بیٹھ کے تلاوت قرآن کرنا، تو ایک دفعہ علی بیٹھ کے تلاوت قرآن کر رہے، لیکن ذہن میں 4 بچوں کا ذکر ہے۔ ارے میرے چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں تنہا ہے، ارے فاطمہ کی وصیت پہ عمل کرے، یہ بچوں کو سنبھالے۔ روایت میں 3 گفتگو پر میں نے وجہ تو ختم کیا۔ پہلی گفتگو علی نے فاطمہ کی قبر سے کی ہے، بہت چاہتے تھے فاطمہ کو، علی بہت چاہتے تھے۔ روایت لکھتی ہے کہ جب جناب حسنین نے مسجد میں جا کے بتایا ہے کہ بابا اماں دنیا سے چلی گئی، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جس گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا ہو اس میں فاصلہ کتنا ہوگا، کتنے قدموں کا فاصلہ ہوگا مسجد کا اور در علی کا؟ لیکن روایت کہتی ہے کہ جب حسنین نے جا کر شہادت حضرت زہرا کی خبر سنائی تو مسجد سے گھر آتے آتے علی 3 بار قبر کو پکڑ کے بیٹھے۔
اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ فاطمہ کتنی بڑی پناہ تھی علی کی۔ پہلی گفتگو کرتے ہیں قبر کو خطاب کر کے، اے قبر، یہ فاطمہ رسول کی امانت ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا عزیزو۔ آپ جانتے ہیں جب کسی کے گھر کا کوئی مرتا ہے تو وہ قبر نہیں کھودتا، دوسرے لوگ ہوتے ہیں۔ خود مدینے میں بھی 2 لوگ معین تھے قبر کھودنے کے لیے، جو مرتا تھا اس کے گھر والے قبر نہیں کھودتے تھے، لیکن ہائے علی کی مظلومیت، جس کی زندگی سے فاطمہ جیسی زوجہ چلی گئی ہو وہ قبر کھودا، اور ایک قبر بھی نہیں، علی نے 7 قبریں کھودی ہیں تاکہ ظالم فاطمہ کی قبر کا نشان پیدا نہ کر سکے۔ کہتے ایک قبر فاطمہ کی حفاظت کرنا، اور دوسری گفتگو اپنے پروردگار سے کر کے کہتے پروردگار یہ رسول کی امانت ہے جو تیرے حوالے کر رہا ہوں، اے میرے پروردگار رسول کی امانت کا خیال رکھنا۔ اور تیسری اور آخری گفتگو، اور مجلس ختم ہو گئی، اور اس کے بعد تیسری گفتگو رسول اللہ سے کرتے ہیں، یا رسول اللہ قل عن صبیتک صبری، یا رسول اللہ میرا پیمانے صبر چھلک گیا، وَلَقَدِ اسْتُرْجِعَتُ الْوَدِيَّةُ وَأُخِذَتِ الرَّهِينَةُ، یا رسول اللہ میں آپ کی امانت کو واپس کر رہا ہوں، لیکن بس فرق اتنا ہے کہ جب امانت ملی تھی تو بدلیہ ظالم تھی، اے علی آج امانت واپس ہو رہی ہے، زہرا کی بدلیہ ٹوٹی ہے، ارے علی کیا کرے، قبر زہرا کو رہا کیا، گھر میں آئے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ارے قدموں سے آگے لپٹ گئے، اے بابا اماں کو قبر کے حوالے کرائے، میں کہوں گا اے حسنین، ارے آج باپ زندہ ہے، کسی نے منہ میں تماچا تو نہیں لگایا، لیکن عائشہ میں غریبہ سکینہ کے منہ پہ تماچا، پاس کے لاشیں کو تلاش کر رہی ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔